اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ آج پھر جیسے کہ ہم کرنٹ افیئرز جو ہمارے موجودہ تازہ صورت حال جو ہوتی ہے اس پر ہم ہمارے جو تجزیہ کار نثار نقوی صاحب ہیں وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت فوجی عدالتوں کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث ہے، اور انٹرسٹنگلی جو ریزولوشن پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، اس سے پہلے ہی فوج نے اپنا ایک لا افیئر جو ڈائریکٹریٹ ہے وہ قائم کر لی، وہ یعنی کہ ایک نیا ادارہ جو لا افیئر ڈائریکٹریٹ ہے اس کا قیام جو ہے وہ فوج نے کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو جو ترمیم تھی فوجی ایکٹ میں وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو رہی تھی، ادھر فوج نے پہلے ہی ایک ادارہ قائم کر لیا۔ تو اس سے کیا لگتا ہے کہ فوج کے انڈر پریشر حکومت یہ جو تبدیلیاں ایکٹس میں لا رہی ہے یہ فوج کی پریشر کی وجہ سے لا رہی ہے، کیونکہ اے پی سی میں دیکھا گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ موجود رہے ہیں ہر میٹنگز میں اے پی سی میں، اور وہاں پہ جتنی بھی پرپوزل سجیشنز وغیرہ آتی رہی ہیں اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں۔ جتنی بھی ایک اور ترمیم جو کی گئی ہے اور جو ریزولوشن پیش کیا گیا تھا اس میں مسلک کے حوالے سے تھا، وہ اپنے جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی اعتراض کی وجہ سے اس کا چینج کر کے، چونکہ مسلک کے اوپر ایک بھی سزا تھی جو نفرت پھیلانے کے لیے، جو بھی مسلکی نفرت پھیلائے گا اس کو بھی سزا ملنی تھی، لیکن اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ اذان اور خطبے پر جو ہے وہ اسپیکر آن کیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پابندی لگائی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فوج جو ہے چونکہ اس وقت اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ دہشت گردوں کا بالکل وہ خاتمہ کرنا ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور پوری پاکستان کی پوری قوم اس وقت فوج کی طرف دیکھ رہی ہے اور فوج کا ساتھ دینے پر مکمل آمادہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومت بھی ابھی جو فوج سے پچھلے چند مہینے پہلے فوج سے جو کتراتی تھی، اب وہ بھی مکمل فوج کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور جو کچھ فوج کر رہی ہے اس کے مکمل ان کی آہنگی ہے اس میں۔ تو ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو کہ میں نے ابھی تک کسی بڑے چینل سے میں نے کسی تجزیہ کار سے نہیں سنا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، فوجی عدالتیں قائم ہوں گی، دہشت گردوں کو سزائیں ملیں گی، اسپیڈی ٹرائلز ہوں گے اور دہشت گردوں کو سزائیں ملیں گی، اور جو دہشت گردوں کے سپورٹر ہوں گے جو ان کی معاملت کریں گے کسی بھی حوالے سے، وہ بھی ان کو بھی سزائیں ملیں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فوجی عدالتیں جو ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ترمیم کی جا رہی ہیں اس میں سویلین پر یہ دہشت گردی کے مقدمات وہاں ان عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جیسے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے، ان پر بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں، آرٹیکل 6 اور دیگر دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں درج ہیں۔ فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل کرے گی، یہ ایک سوال ہے، میں نہیں جانتا ہوں، نقوی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ یہ ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، میں سوال اٹھا رہا ہوں، کیا ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جائے گا اور پھر ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال جو ہے ہم اس کو بھی اٹھائیں گے۔ اور دہشت گردوں کی جو تھریٹس ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سول سوسائٹیز اور سول اداروں میں اور اسکولوں میں اور دیگر بہت سی جگہوں میں وہ حملے کریں گے۔ کیا فوج یہ قابو کر سکے گی؟ یہ جو حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ آج حملہ آور فلاں جگہ سے گزر چکا ہے، فلاں جگہ پہنچ چکا ہے اور فلاں جگہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن بتاتے اس وقت ہیں جب وہ اپنا کام تمام کر چکے ہوتے ہیں۔
جب کیجولٹیز ہو چکی ہوتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے آپ دہشت گرد روانہ ہو چکے ہیں, فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں, ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں. تو یہ تمام باتیں زیر بحث آئیں گی. تو مین ہمارا ایشو یہی ہوگا کہ فوجی عدالتوں کا قیام, اور کیا فوج جو ہے وہ صرف دہشت گردوں کو ہی سزا دے گی, یا پھر باقی بھی آہستہ آہستہ جو دوسرے سول جو لوگ ہیں, سویلین ہیں, سیاستدان ہیں, ان کو بھی اس زمرے میں کسی نہ کسی بہانے سے لا کر ان پر بھی مقدمات چلائے جا سکتے ہیں. تو چلتے ہیں جناب نثار نقوی صاحب کے ساتھ پاس, جو ہمارے تجزیہ کار ہیں یہاں موجود ہیں. نثار نقوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چونکہ یہ مسئلہ جو ہے, یہ ایشو فوجی عدالتوں کا اس وقت زیر بحث ہے, تو میں نے سوچا کہ یہی ٹاپک ہم بھی رکھیں تاکہ کرنٹ جو ایشو ہے اس پر آپ اپنا تجزیہ پیش کریں. فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے, اور جو اس سے جو عدالت میں جب یہ ریزولوشن پیش کیا گیا, اس سے پہلے ہی فوج نے اپنا ہی ڈائریکٹریٹ قائم کر لیا. اس سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو ہفتہ وحدت یعنی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے مبارکباد دیتے ہیں, چونکہ امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ 12 سے 19 تک یہ جو ہفتہ ہے یہ مسلمان مل کے شیعہ سنی ہفتہ وحدت بنائیں گے. لہذا آج ہم اس ہفتہ وحدت میں ہیں. اس ہفتہ وحدت پہ سب سے پہلے تمام ملت واحدہ کو ہماری طرف سے مبارک اور سلام. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ فوج نے پہلے یہ کام کر لیا اور جو ہے یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہوا. اصل میں اس وقت جو ایک وحدت پاکستان کے اندر دیکھی جا رہی ہے, اس موقع پر ایسے سوال میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوتے, چونکہ اس وقت وحدت ہے. جب ساری سیاسی پارٹیاں پوری پارلیمنٹ متحد ہے تو فوج کو پھر ٹائم ضائع کیے بغیر یہ کام کرنا ہی تھا, چونکہ پارلیمنٹ میں تو رسمن جائے گی ایک بات قانون کے لیے, ورنہ پارلیمنٹ سے پہلے ہی ساری پارٹیاں جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے وجود پر جو ہے وہ رضامند ہو چکی ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں دیگر چینل بھی کچھ لوگوں کے پیٹوں میں ابھی مروڑ پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو طالبان کے جو دہشت گردوں کے وکیل ہیں ان کے کوئی پرابلم جو ہے وہ آ رہے ہیں. ایک میں نجی چینل دیکھ رہا تھا کل بھی, اس کے اوپر بھی 2 صاحبان جو ہیں وہ بڑے تکلیف میں تھے. یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلاں ہوگا, ڈمکان ہوگا, پھر 2 سال کے بعد کیا ہوگا. مطلب جس طرح ایک تھکا ہارا ہوا شکست خوردہ شخص باتیں کرتا ہے, اس طرح ان کے دہشت گردوں کے وکیل جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا تھا گفتگو میں, بات چیت میں, حکومت کے ساتھ ڈائلاگ میں, ان کے بھی ایک وکیل کی میں نے 2 ہفتے پہلے ایک گفتگو سنی تو یقین مانیں کہ چہرے پر لعنت برس رہی تھی اللہ کی, اور اس کی باتوں میں وزن نہیں تھا. پہلے کچھ کہتا, پھر بعد میں کچھ کہتا, پھر کچھ کہتا. تو یہ لوگ جو ہے ابھی قوم کے اندر ایک کنسنسس جو ہے وہ بلڈ اپ ہوا ہے, لوگ ایک چیز پہ متفق ہو گئے اور قوم بھی جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اس چیز میں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو سانحہ پشاور ہوا, خدا ان قاتلوں کو ان کے اوپر لعنت کرے اور ان کو نیست و نابود فرمائے جنہوں نے معصوم پھولوں کو, معصوم بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا. تو اس نے ٹھیک ہے, ہم نے 60,000 لوگ قربان کیے پاکستان کے اندر, 60,000 لوگ جو ہے وہ دہشت گردوں نے, ان تکفیریوں نے جو ہے وہ قتل کیے, شہید کیے. لیکن اللہ کا بھی ایک قانون ہے کہ جو برے لوگوں کو ایک مہلت ہوتی ہے, ان کو ایک مہلت تھی پاکستان کے اندر اللہ کی طرف سے, یا جیسے بھی آپ کہہ لیں, جو اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اب فوج جو کر رہی ہے, فوج نے اپنا کام کرنا ہے. تو جیسا آپ کا سوال ہے, میں اس سے باہر نہ نکل جاؤں کہ جو فوج نے اپنا لا افیئر جو ہے وہ اس کو قائم کیا ہے,
فوج کے اندر قانون کا محکمہ عرصے سے پہلے سے موجود ہے، یہ 50s کی دہائی میں جو ہے وہ ہوا تھا، لیکن اس کو وہ صرف فوجی معاملات تک رکھتے تھے، ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے، اپ گریڈ کیا گیا، جی اپ گریڈ کیا گیا. اور کیا گیا کیوں کیا گیا ہے، یہ ایک سوال ہے نقوی صاحب. جب 100 لوگوں سے زیادہ کا قاتل جج کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میں نے قتل کیے، اور جج کہے کہ یہ شکل سے تو بڑا معصوم لگتا ہے لہذا اس کو رہا کر دو، وہی قاتل گورنمنٹ کے ایوانوں میں جا کے بیٹھے تو انصاف کون دے گا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو سول سسٹم ہے جوڈیشری کا، عدالتوں کا، وہ انتہائی نکما، نکارا، نکٹو اور ناکام ہوا ہے. اس بات پہ قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے یہ جو عدالتیں ہیں یہ سوائے پیسوں کے، سوائے پروٹوکول کے، سوائے سیاست کے کچھ بھی نہیں کرتی. سابقہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے جو کارنامے، 22,000 بندہ انہوں نے چھوڑا ہے. جب جا کے انہوں نے اپنے آپ کو پھاڑا ہے تو پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ، کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کتنے لوگ معذور ہوئے، کتنے گاؤں اجڑے، کتنے شہر ویران ہو گئے، ٹھیک ہے نہیں. تو اس لیے ہماری ایگزسٹنگ سول جو عدالتیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. اور ملک کو بچانے کے لیے اب یہ آخری پوائنٹ تھا، اور اس پوائنٹ پر اگر فوج کوئی کام نہ کرتی، اگر سیاستدان فوج کا ساتھ نہ دیتے تو ملک کا وجود جو ہے وہ خطرے میں تھا. اس لیے فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہے. اور ہمیشہ علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سزائے موت آپ نے ختم کی ہے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی صاحب کا پرانا ایک کلپ تھا، جب یہ سزائے موت ختم کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا، آیت پڑھی قرآن کی اور کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے، اس کو ختم نہ کرو، اس کو بحال کرو، دہشت گردوں کو سزائیں دو، ان کو سزائے موت دو تاکہ ملک میں امن آئے. اگر نہیں کرو گے تو ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا. اور اس سے بڑے بڑے واقعات دیکھو گے. واقعہ وہی ہوا. اور اب یہ عدالتیں جب ناکام ہو چکی ہیں نقوی صاحب، جب ایک پیرالل سسٹم آ جاتا ہے، وہ کیوں آتا ہے کہ ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ ناکارہ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ کیمرے اسٹوڈیو کے اندر، ایک کیمرہ صحیح ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا آئے گا نا. اگر وہ کام کرتا ہے اپنا ٹھیک طرح سے تو دوسرا کیمرہ لانے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہی بات ہے کہ یہ ہماری جو پہلی عدالتیں تھیں، یہ جو دیوانی اور زندگانی، لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے، دادا کیس کرتا تھا تو پوترے پڑپوترے جا کے کہیں فیصلہ سنتے تھے. اب وہ سسٹم دہشت گردی کے حوالے سے نہیں چلے گا. لہذا فوجی عدالتوں کا جو ہوا ہے، ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، یہ بہت ضروری ہے. مستحسن جو ہے وہ اقدام ہے. اس سے دہشت گردی اور فوج کمر بستہ ہے پوری طرح، سیاستدان بھی کمر بستہ ہے، سوائے چند ایک لوگ جو ان کے وکیل ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس جنگ کے فیس بنانے چاہیے ان کو. سب سے پہلے تو دہشت گردوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اس کے بعد ان کے فیسیلیٹیٹرز کو، اس کے بعد ان کے وکیلوں کو جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. قانون میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنا بھی جو ہے وہ قانونی جرم ہے، اور اس کی بھی وہی سزا ہے جو ایک دہشت گرد کی ہے جو اسلحہ لے کے گھومتا ہے. تب جا کے ملک امن کا گہوارہ بنے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جیسا عظیم ملک کوئی ہے ہی نہیں ہے، پاکستانی قوم جیسی کوئی عظیم قوم ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں. جب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم ترقی بھی کریں گے، ملک جو ہے وہ مضبوط بھی ہوگا، اور ملک کی انٹرنیشنل لیول پہ رسپیکٹ بھی ہوگی. پچھلے ہفتے ہم نے مولوی عبدالعزیز کا تذکرہ کیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر FIR بھی درج ہے اور ابھی تک حکومت نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا؟ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ فوج جب وہ ان کی عدالتیں قائم ہو جائیں تو وہ خود اس پر کچھ عمل درآمد کرائیں گے؟ حکومت کر نہیں سکتی. چودھری نثار کی وزیر داخلہ صاحب کی پریس کانفرنس میں نے سنی، انہوں نے کہا جی کہ میں مولوی عبدالعزیز کے والد عبداللہ صاحب کے کیا نام بتایا، اس کے ساتھ جا کے نماز پڑھتا تھا، بہت اچھے تھے، میرے دوست تھے، میرے یہ تھے، میرے وہ تھے. آپ کا ایک بندہ دوست ہو، آپ اس کے بیٹے کو ہاتھ ڈالیں گے؟ آپ ڈالیں گے اس کے بیٹے کو ہاتھ؟ لہٰذا یہ حکومت نہیں کر سکتی، حکومت کے بس کا کام نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہوگا. اور میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ابھی سے دیر کیوں کرتے ہو؟
जब वारंट की गिरफ्तारी, इसीलिए नए निज़ाम की ज़रूरत पड़ी है कि ये निज़ाम जो है वो नाकाम है, नकारा है। एक कॉल लेते हैं, इसके बाद बात जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नकवी जनाब ब्रदर। नकवी साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको भी जो सब नाज़रीन को। की और जश्न की। जी जी माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें हो रही हैं और बहुत प्यारा तज़किया पेश किया जा रहा है। जी शुक्रिया जी। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका टॉपिक, जो मुझे तो पता नहीं है क्या टॉपिक था आपका, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। फौजी अदालतों का जो फौजी अदालतों का क्या होगा। जी तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मुझे ये बताया जाए कि फौज अदालतों से पहले कहाँ पर नहीं है पाकिस्तान में। क्या 245 के तहत फौज इस्लामाबाद में नहीं है? हत्ता के पीटीवी तक को फौज ने कंट्रोल नहीं किया, असेंबलियों तक को फौज कंट्रोल नहीं कर रही, बॉर्डरों पे फौज नहीं है, और दहशतगर्दों के सामने नफरत आजमा फौज नहीं है। फौज तो पहले ही हर जगह पे मौजूद है। बात सिर्फ इतनी थी कि फौज को लाकर बदनाम किया जा रहा था, उसको उस टुकड़ों में तकसीम करके। लेकिन अब ये है कि फौज को आप पूरी कौम ने फौज को सामने लेके आई है, पूरी कौम फौज के पीछे है। और ये जो डरपोक हुकूमत थी, ये अब फौज के पीछे अवाम है और अवाम के पीछे ये हुकूमत चली गई है जो अपने दौर में नाकाम हो चुकी थी दहशतगर्दों के हाथों में। अब ये अवाम के पीछे छुप के फौज को आगे लेके आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फौज का आना जो है, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि फौज अदालतें अगर आ गई तो ये फौजी वो हैं जिन्होंने, हम लोगों ने तो देखा होगा हमारे बड़ों ने कि अयूब का मार्शल लॉ, जिया का मार्शल लॉ और मुशर्रफ का मार्शल लॉ, हम लोगों ने तो ये देखा होगा कि पता नहीं फौज आएगी तो क्या करेगी और क्या पकड़ पकड़ के लटकाती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। फौज के अंदर भी अपना कानून और अपनी कोर्ट और अपने लॉ होते हैं, वहां भी बकायदा वकालत होती है और जो प्राइवेट वकील है ये भी जाके ये मुकदमे लड़ सकते हैं। और फौज में भी अपीलें होती हैं, अपीलों के बाद आखिर में जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है अपील, इस तरह वो चीफ स्टाफ के पास भी अपीलें जाती हैं और बकायदा एक प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर के तहत ही वहां भी फैसले होते हैं। ये नहीं होता कि फौज आई है तो वो पकड़ के लटकाती जाएगी। ये अवाम को पहले इससे रूशनास कराना पड़ेगा और पता बताना पड़ेगा कि फौजी कोर्टें जो आती हैं वो इस तरीके से नहीं होती। साहब ये बताएं कि क्या फौज की जो अदालतें कायम हो जाए तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? नहीं, इसमें मैं सिर्फ एक बात आपसे गुजारिश करूंगा कि फौज की अदालतें अगर आती हैं तो इसमें ये होगा कि जो इन्होंने लिमिटेशन रखी है कि सिर्फ दहशतगर्दों को इसमें सजाएं मिलेंगी, ये सबसे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि ये बात होगी कि दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए फौज के पंजे जो है ना उनकी गर्दनों पे आएंगे, ना कि उन लोगों के जिनके डेरों पे जाके बैठते हैं। मैं एक मिसाल छोटी सी दे देता हूँ कि मलक साहब जब जेल से निकला था तो सबसे पहले उन्हें यही कहा था ना कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राना सनाउल्लाह के जिन्हें 20,000 रुपया महीना मेरे घर खर्चा दिया। तो ऐसे लोगों को जब फौज पकड़ेगी जो 20,000 खर्चा देने वाले हैं दहशतगर्दों को जब पकड़ेगी तो फिर हम समझेंगे कि कोर्ट ने सही फैसला किया, मिलिट्री कोर्ट ने, और सही जगह पे हाथ डाला है। ये जो आगे मार के बम चले जाते हैं ये तो इनके करिंदे हैं, ये तो आते हैं मर जाते हैं खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिनके डेरों पे बैठते हैं, जिनके घरों में छुपते हैं, जिनके खर्चे देते हैं ये लोग, असल पंजे उनकी गर्दनों में आएंगे तो फिर पता चलेगा कि कोर्ट ने फैसले किए और मिलिट्री कोर्ट वाकई पाकिस्तान के लिए करेगी और जरूर करेगी और हमें उम्मीद भी है कि इनके गर्दनों पे पंजे आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका पैगाम पहुंचा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर प्रोग्राम का दोबारा आगाज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।